السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. سٹی مینشن کر دیجیے اور سوال. جی میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پتھر پر اگر بار بار ہاتھ لگایا جائے, اس کو ٹچ کیا جائے تو کالا پڑ جاتا ہے, تو کیا حجر اسود نے سنا ہے وہ سفید تھا جب جنت سے اترا تھا تو کالا پڑ گیا, تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے؟ جی جو میں نے عرض کیا وہ تو معلومات تھی غار کے بارے میں. غار کے اندر جو نشوونما ہے پہاڑ کی, یعنی وہ ان کے جملات تھے کہ خود میری تحقیق نہیں ہے, یہ تو اس شعبے سے متعلق افراد بتائیں گے جو اس نوعیت کی سائنس سے وابستہ ہیں, اس شعبے سائنس سے وابستہ ہیں, کہ پتھر نشوونما پاتا ہے تو کیسے پاتا ہے, اس کی زندگی اور موت کے کیا علامات ہیں. تو ادھر اس طرح سے غار میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ کالا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے نشوونما ہو گئی, اور اگر آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں یا کیمرے کی لائٹ اس پہ پڑتی ہے, لائٹ پڑنے سے بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تصویریں نہ کھینچے اور ہاتھ نہ لگے, اور یہ پھر اس طرح سے اس کی نشوونما ہے. حجر اسود کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں روایات ہمارے پاس صحیح سند روایات کو بلند لینا چاہیے. احادیث مبارکہ بعض جگہوں پہ اس طرح ضرور آئے کہ وہ سفید پتھر تھا اور لوگوں کی گناہگار لوگوں کے لگانے سے, ہاتھ لگانے سے, بوسہ دینے سے وہ سیاہ ہو, یا اس کے اعمال لوگوں کی اعمال کی گواہی دے گا, تو اس وجہ سے مختلف باتیں, لیکن ان روایات کی تصدیق نہیں ہے, سندی طور پر ثابت ہے. بلکہ ہماری الکافی میں اس طرح سے بھی احادیث ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے پتھر کی شکل دے دی, اور فرشتہ گواہی دے گا کہ کس کس نے عمرہ یا حج کیا ہے روز قیامت. سنیوں میں بھی اس طرح کی یہ بات آئی ہے, اسی لیے جو بوسہ نہیں دے پاتے وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ وہ شاہد بن جائے. یہ اس کی نسبت یہ والی روایت پھر بھی قوت رکھتی ہے. تو بہرحال کلی طور پہ حجر اسود ایک اللہ کی طرف سے نازل کردہ پتھر ہے. اب اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں یہ ہم نہیں جانتے. یہ غار کی, میں نے غار کے بارے میں اشارہ کیا تھا, بقیہ پتھروں کے لیے میری معلومات خود ثابت نہیں. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.